अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो स्पेशली टीचर्स के लिए है। As we know, every teacher has tough classes. It is a part of the journey. The goal is not to get the good class. The goal is to grow and cultivate one. मीन्स कि हर टीचर के पास टफ़ क्लासेस होती हैं, नो डाउट ये इनके पास टफ़ क्लासेस होती हैं और ये इनकी जर्नी का हिस्सा भी है। हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि हमें एक अच्छी क्लास हासिल करनी है, एक लाइक फेक स्टूडेंट्स की क्लास हासिल करनी है, बल्कि हमारा गोल ये होना चाहिए कि किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स को, जो क्लास आपको मिल गई है उसके स्टूडेंट्स को आप निखारें, पॉलिश करें और उनके बेस्ट रिज़ल्ट्स जो हैं वो आप शो करें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट। डियर टीचर्स, किसी भी अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है कि वो ना सिर्फ अच्छी तालीम देता है बल्कि क्लासरूम मैनेजमेंट पर भी मुकम्मल फोकस करता है। यहाँ पर मैं हैरी के वंग की एक खूबसूरत कोटेशन ऐड करना चाहूँगी। वो कहते हैं, इन एन इफेक्टिव क्लासरूम स्टूडेंट्स शुड नॉट ओनली नो व्हाट दे आर डूइंग, दे शुड ऑल्सो नो व्हाई एंड हाउ। किसी भी इफेक्टिव क्लासरूम में स्टूडेंट्स को सिर्फ ये ही नहीं जानना होता कि वो कर क्या रहे हैं, बल्कि उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि वो कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और ये सब वो कैसे जान पाएंगे अगर उनके पास एक अच्छा और बेस्ट टीचर होगा। वाई इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट? क्लासरूम मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एक पुरसकून इन्वायरमेंट में बच्चों को टीच कर सकें और स्टूडेंट भी ना सिर्फ आपके पॉइंट्स को स्ट्रॉन्गली जो है वो उन्हें एक्सेप्ट कर पाएँ, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो सकें, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर और जहनी और जिस्मानी तौर पर आरामदेह इन्वायरमेंट में हों। ये क्लासरूम मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है एक टीचर के लिए। बिगनिंग टीचर्स को कुछ इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं, बट एक्चुअली इनके पास चांस होता है कि वो ख़ुद को जितना बेहतर चाहें पॉलिश कर सकें। अगर स्टार्टिंग से ही वो अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट पर, टीचिंग पर कमांड हासिल कर लेते हैं तो नो डाउट वो कुछ ही टाइम पर एक बेस्ट टीचर के तौर पर जाने जाते हैं। यूँ तो क्लासरूम मैनेजमेंट के बहुत से पॉइंट्स हैं, रूल्स हैं जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट में इंक्लूड हैं, बट मैं यहाँ पर कुछ अहम पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहूँगी। लेट अस डिस्कस प्रिंसिपल्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस फर्नीचर मैनेजमेंट। फर्नीचर मैनेजमेंट है जो है ये एक बहुत ही ज़रूरी रूल है जो हमें फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हमारा फर्नीचर अरेंजमेंट जो है वो अफेक्टिव है तो नो डाउट हम क्लास को अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। अगर आपकी क्लास में फ़र्नीचर अच्छे से अरेंज है, बच्चों को सीटिंग प्लान सूटेबल दिया गया है, तो यकीनन स्टूडेंट्स एक इजी इन्वायरमेंट फ़ील करेंगे। समटाइम्स प्रॉपर सीटिंग नहीं होती, हम बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल अफरा तफरी सी क्लास में फ़ील हो रही होती है, जिसकी वजह से बच्चों को बोर्ड व्यूइंग में भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं। और इसी तरह अगर कोई क्लास में आ रहा है, जा रहा है, तो उस सूरत में भी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। यहाँ पर मैं आपसे 3 किस्म के जो है सिटिंग अरेंजमेंट्स जो हैं वो डिस्कस करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट शो किया गया है, इसमें सेंटर में बच्चों की जो हैं वो रोज़ वो सेट की गई हैं, साइड से थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ी गई है वॉल्स के साथ, और जो डोर है वो बैक साइड पर शो हो रहा है। इससे क्या होगा, इससे अगर हम सेंटर में सीटिंग करते हैं तो बच्चों के बैक पे डोर होगा, कोई भी अगर बाहर से आता जाता है तो आपको किसी किस्म की बच्चों की जो अट्रैक्शन है वो आपकी तरफ ही रहेगी, बच्चों की अटेंशन आपकी तरफ ही रहेगी और अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगी इससे बच्चों की। सेकेंडली ये है कि आने जाने वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बच्चों की सीटिंग सेंटर में है तो साइड से प्रॉपर जो है डिस्टेंस है गुजरने के लिए, और बोर्ड वगैरह की जो नज़र आने में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो ये टाइप है जो कि डायग्राम में यहाँ शो किया जा रहा है। और इसके बाद दूसरी जो टाइप है सीटिंग अरेंजमेंट की, इसमें ये आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो आमने सामने बैठ सकते हैं। जैसे कि आजकल स्टडीज़ सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को एक प्लेएबल इन्वायरमेंट देना पड़ता है, बच्चों में कंपटीशनल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना पड़ता है, बच्चों को एक डिस्कशन चांसेस जो हैं वो प्रोवाइड करना पड़ते हैं। ये प्लान जो है ये इस टाइप के लिए बहुत ही सूटेबल है। अगर बच्चे आमने सामने बैठे होंगे तो इस टाइप में जो डिस्कशन है, डायलॉग्स वगैरह हैं, कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो 2 टीम्स की फॉर्म में, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट इस टाइप की क्लास के लिए बहुत सूटेबल है, जहाँ पर
اس قسم کی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں. اینڈ تھرڈ ون از ہیئر سیٹنگ ارینجمنٹ نمبر 3 جو ہے یہ جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہے یہ موسٹلی کی جی پی جی کے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے, چونکہ اس جو لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں ہم ایک کوآپریٹنگ لرننگ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اس ٹائپ کا ارینجمنٹ جو انوائرمنٹ ہے وہ ہم کریٹ کرتے ہیں, اور یہ جو ہے سیٹنگ پلان یہ بہت آئیڈیل ہے اس لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے. اس سے ان میں شیئرنگ, ڈسکشن اور ایک انجوائیبل انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے اس سیٹنگ پلان سے. سو یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیٹنگ پلان ہے. لیکن یہ تینوں ٹائپس میں نے ڈسکس کر دی ہیں. جو چوتھی اور بیسک چیز ہے وہ یہ ہم نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ ہماری کلاس روم میں جگہ کتنی ہے, مینجمنٹ کے آرڈرز کیا ہیں. بعض اوقات ہمارے مائنڈ میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن ہمارے مینجمنٹ کی طرف سے آرڈرز کچھ اور ہوتے ہیں. سو ان ساری چیزوں کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ہاں جی, اگر آپ کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں تو آپ اپنی مینجمنٹ کے ساتھ وہ آئیڈیاز ضرور شیئر کر سکتے ہیں. سو جو نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے فزیکل کنڈیشن آف دا کلاس روم. ایز یو نو کلاس روم میں ایک اچھے ٹیچر کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے, بلکہ کلاس روم کی فزیکل کنڈیشن جو ہے وہ سیٹسفائیبل ہونا بھی بہت ضروری ہے. کلاس روم جو ہے وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے, وینٹیلیشن کا پراپر جو وے ہونا چاہیے, پراپر لائٹنگ ہونی چاہیے, اس میں کلینینس وغیرہ کا پراپر خیال رکھا جانا چاہیے. اس میں ٹیچر کیا کر سکتے ہیں, ٹیچر کو چاہیے کہ وہ کلینینس کے لیے ایک کلینینس انچارج آف کلاس جو ہے وہ ہائر کر دیں, ایک اسکیجول پلان کر دیں جس میں وہ بتائیں کہ کلینینس کی پوری ڈیوٹی وہ کس اسٹوڈنٹ کو دینا چاہ رہے ہیں. اس طرح سے ان کی جو کلاس ہے وہ پراپر جو ہے وہ صاف ستھری رہے گی, اور باقی جو ہماری سیٹنگ پلان بھی ہو جائے گی. فزیکل کنڈیشن ہماری اگر سیٹسفائیبل ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں رہ کر ایک اچھا جو ہے وہ ٹائم گزار پائیں گے. دی نیکسٹ ون از مینجمنٹ آف ٹائم. ڈیئر ٹیچرز, مینجمنٹ آف ٹائم جو ہے یہ بھی ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے, بیکاز اگر آپ کلاس میں آ چکے ہیں, آپ پراپر سیٹنگ بھی کروا لی ہے, آپ پراپر لیکچر بھی دے رہے ہیں, ایک انوائرمنٹ بھی ایزی ہے, بٹ آپ نے ٹائم مینیج نہیں کیا اگر, تو آپ اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پائیں گے. اور اگر آپ اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پائیں گے تو آپ نو ڈاؤٹ کہ آپ جو ہے وہ اپنے رزلٹس کو شو کرنے میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. سو ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, ہر ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ نہ صرف باقی چیزوں پر فوکس کرے بلکہ اپنا ایک پراپر ٹائم ٹیبل سیٹ کرے. ایک ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے, بلکہ ایک ٹیچر کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ کلاس روم میں انٹر ہوں تو انہیں پتہ ہو کہ کتنے منٹ میں نے کلاس میں بچوں کو ارینج کر لینا ہے, ایکٹیو کر لینا ہے, کتنا ٹائم میں نے اپنا لیکچر سٹارٹ کر لینا ہے, کب تک میں نے ٹاپک ڈیلیور کر دینا ہے, اور کب میں نے بچوں سے آؤٹ پٹ لینا ہے. بچوں کی نوٹ بکس چیکنگ کے لیے میرے پاس کون سا ٹائم ہونا چاہیے, بچوں کی ڈائریز کس ٹائم پہ پلان کرنی چاہیے, ڈائریز چیکنگ کے لیے کون سا ٹائم ہونا چاہیے. اور مجھے یہ اپنے جو آپ کا جتنا بھی ٹائم آپ کو دیا گیا 30-40 منٹس یا 1 آور, اس کے اندر آپ نے اپنے پورے لیکچر کو کس طرح سے پلان کرنا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ تب ہی ممکن ہے جب ہمارے پاس پراپر جو ہے اسکیجول ہوگا, یا ہم نے اپنا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوگا, یا پھر ہم ایک اچھے ٹائم مینیجر ہوں گے. سو نیکسٹ ون از بیہیویئر مینجمنٹ. بیہیویئر مینجمنٹ کی اگر میں بات کروں تو آج کل اسکولس میں کلاسز میں جو چیز وہ دیکھنے میں مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ بیہیویئر مینجمنٹ میں جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ نظر نہیں آتے. ایز وی نو کہ کلاس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, سافٹ نیچر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, شارپ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, مس بیہیویئر شو کرنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, اور ان ساری ٹائپس کے اسٹوڈنٹس کو ایک ہی ٹیچر نے ایک ہی ٹائم میں ہینڈل کرنا ہوتا ہے. سو ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو ٹیکل اے اسٹوڈنٹ, یہ اسٹوڈنٹ کس کیٹیگری کا ہے, اسے میں پولائٹلی ٹیکل کر سکتی ہوں, اسٹرکٹلی اس سے بات کرنا ہے, یا پھر مجھے کریٹیو آئیڈیاز کو یوز کرنا ہے. کریٹیو آئیڈیاز مثلاً آپ اسٹوڈنٹس کو پالش کرنے کے لیے, ان کے جو ہے وہ بیہیویئر چینج کرنے کے لیے, ان کے انوائرمنٹ کو چینج کرنے کے لیے آپ ان سے فرینڈشپ کریں, انہیں گفٹس دیں, چھوٹے چھوٹے کینڈیز دیں, انہیں
انہیں تھوڑی بہت پاکٹ منی آپ دے سکتے ہیں. یہ موسٹلی یہ اسکول کی طرف سے بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے ٹیچر کو تاکہ وہ ایسے اسٹوڈنٹس کو ٹیکل کر سکیں. بٹ ایک ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ وہ کس ٹائپ کی اسٹوڈنٹس کو ڈیل کر رہی ہے اور اس اسٹوڈنٹ کو کس ٹائپ کے بیہیویئر سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. سو اگر ایک ٹیچر یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ میرے اسٹوڈنٹ کو مجھے سختی سے پیش آنا ہے, نرمی سے پیش آنا ہے, یا پھر مجھے کوئی اور طریقہ اپنانا ہے, جب تک ایک ٹیچر یہ نہیں مینیج کر پائے گا تب تک وہ ایک اچھا ٹیچر اور ایک اچھا کلاس روم مینیجر نہیں بن پائے گا. سو نیکسٹ ون از یوزنگ دا وائٹ بورڈ افیکٹولی. وائٹ بورڈ کا یوز جو ہے یہ بھی کلاس روم مینجمنٹ میں آتا ہے. وائٹ بورڈ ہم پراپر طریقے سے استعمال کریں گے تو یقیناً اس کے بہت سے فائدے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ بچے وربلی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, تو انہیں پریکٹیکلی سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پریکٹیکلی سمجھانے کے لیے ہم وائٹ بورڈ کو یوز کر سکتے ہیں, اور ہم وائٹ بورڈ یوز کرتے بھی ہیں, لیکن وہ وائٹ بورڈ کتنا افیکٹولی ہم یوز کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیچر پر. اگر آپ ایک اچھے ٹیچر ہیں تو آپ بائی ڈائیگرامس, بائی ہنٹس, بائی میپس آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں, بچوں کے کنسیپٹس کلیئر کروا سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ بالکل اسٹریٹ جو ہے اپنا ایک میتھڈ یوز کریں گے تو نو ڈاؤٹ جو ہے وہ بچے وہ بورنگ بھی فیل کرتے ہیں. اگر آپ انہیں ایک فن ٹائپ دیں گے نا, انہیں سمجھائیں گے بھی, پریکٹیکل بھی کروائیں گے اور ایک پلے فل انوائرمنٹ بھی دیں گے, تو یقیناً نو ڈاؤٹ بچے جو ہیں وہ اچھا رسپانس شو کریں گے. یہاں پر میں نے ایک وائٹ بورڈ کی جو ہے وہ امیج بھی شیئر کر دی ہوئی ہے, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹ وغیرہ, اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ, ایبسینٹ, پریزنٹ, اور آبجیکٹیوز, ہوم ورک, ٹاپک, شاپک, یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سارا کچھ یہاں پر لکھا گیا ہے اور یہ یہاں پر شو کیا گیا ہے. آپ اس کے تھرو سیکھ بھی سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپ کا ٹاپک ہے اس کو کیسے آپ نے آگے بچوں کو کنوے کرنا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر. سو یہ کچھ بیسک پوائنٹس تھے کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے. امید کرتی ہوں آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کیے ہوں گے. تھینک یو فار واچنگ ویڈیوز. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.